السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بکریوں کا چرواہا حبشی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس خطے کے سب لوگوں کی طرح اس کا عربی رنگ سیاہ تھا اور سخت محنت مشقت کی وجہ سے اس کا پسینہ بے تحاشا بہتا تھا۔ وہ سارا دن یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن بکریاں چرانے کے علاوہ اسے دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہودی جنگی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ اچانک اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، پتہ کروں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو یہودیوں کے مقابلے پر آئی ہے۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، یہ جنگ کس کے ساتھ کرنے والے ہو؟ وہ بولے، ہماری جنگ اس شخص کے ساتھ ہوگی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اس شخص کو دیکھوں۔ وہ اٹھا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، میری دعوت توحید کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور مجھے اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ میں اللہ کی وحی سے اس کے احکام لوگوں کو پہنچاتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر میں ایک اللہ پر ایمان لے آؤں اور آپ کو نبی مان لوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ملے گی۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ سیاہ ہے، میں خوبصورت بھی نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تجھے ضرور جنت دے گا۔ اس نے پوچھا، مگر اب اس ریوڑ کو کیا کروں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں جہاں سے ہانک کر لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اس نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور لڑتے لڑتے راہ خدا میں جان دے دی۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اللہ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے، اس کے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے اور جنت کی 2 حوریں اسے عطا کر دی ہیں۔ یہ حسین چہرے والا شخص اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے تک کی مہلت نہیں ملی، لیکن انہوں نے صدقے دل سے نور ہدایت سے اپنے دل کو منور کیا اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا ایمان عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔